बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, ये प्रोग्राम जो इदारा फ़िक्र जदीद और सिटी न्यूज़ नेटवर्क के इश्तराक से शुरू किया गया है, इसके पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्से में अपने अहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी और माशरती मौज़ूआत पे पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद है जनाब बिलाल अहमद साहब। बिलाल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन के ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप अपने सवालात उस नंबर पर भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे कौम समूद की। कौम समूद का तारुफ़ बयान किया था, वो कौन सा इलाका था जहाँ पे वो कौम आबाद थी, और फिर उस कौम की तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस पैगंबर को भेजा, उस कौम के अंदर क्या बुराइयाँ थीं, फिर उस कौम का अंजाम क्या हुआ। इस पे हमने एक तारफ़ी प्रोग्राम किया था। आज हम कुरान करीम से ये समझने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि कुरान कौम समूद के बारे में सूरह नम्ल में क्या वजाहत करता है। माना साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुन नम्ल की आयत नंबर 45 से कौम समूद का ज़िक्र शुरू होता है। फरमाया वलक़द अरसलना इला समूद अख़ाहुम सालिहा। अल्लाह पाक फरमाता है कि हमने समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा। अनिअब्दुल्लाह फ़इज़ाहुम फ़रीक़ान यख़्तसिमून। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह की इबादत करो। सबसे पहले ये बात बयान फरमाई कि अल्लाह की इबादत करो, यानी तौहीद की तालीम दी। फ़इज़ाहुम फ़रीक़ान यख़्तसिमून। तो फिर उनके दरमियान दो फ़रीक़ आपस में लड़ने लगे। यानी एक फ़रीक़ वो है कि जो दीन को उसकी असल शक्ल में और सूरत में कबूल कर लेता है, और दूसरा वो है कि जो अपने रसूम रिवाज और अपने घड़े हुए अकायद व नज़रियात के साथ चिमटा रहता है। तो ये दो गिरोह अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के ज़माने में बने। तो यहाँ पर भी कुरान पाक इसी बात को बयान कर रहा है। क़ाल या क़ौमी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मेरी कौम, लिम तस्तअजिलून बिस्सय्यति क़ब्ल हसनति, कि क्यों तुम जल्दी करते हो कि भलाई से पहले बुराई के लिए। यानी मतलब कहने का ये है कि अपने आमाल की वजह से और अपने अकायद की वजह से तुम ख़राबी क्यों चाहते हो, हालांकि पैगंबर का जो पैगाम है, जो अल्लाह का दीन है, ये तुम्हें हसना की तरफ, तुम्हें अच्छाई भलाई की तरफ लेकर जाता है। तो इसके बाद फरमाया लौला तस्तग़फिरूनल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। तुम अल्लाह से माफ़ी क्यों नहीं चाहते कि तुम पर रहम किया जाए। क़ालू तय्यरना बिका। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा कि हम तुमको और तुम्हारे जो साथ लोग हैं उनको मनहूस समझते हैं। वबिमम माअका, यानी जो आपके साथ हैं। अब ये जो नहूसत का लफ्ज़ है, यानी तैर, कुरान मजीद ने कई और मकामात पर भी इसको बयान किया है कि ये हज़रत अम्बिया अलैहिमुस्सलाम जो दुनिया में तशरीफ़ लाए और उन्होंने नबूवत का ऐलान फरमाया और लोगों को तौहीद की तरफ दावत दी, तो उनके जो मुखातबीन थे कुफ़ार, उन्होंने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम पर ये इल्ज़ाम, ये तोहमत लगाई कि आप असल वजह हैं नहूसत की। तो यहाँ पर भी इसी बात को बयान किया गया। क़ाल ताइरुकुम इंदल्लाह। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारा जो नसीबा है वो अल्लाह के पास है। बल अंतुम कौमुन तुफ्तनून, बल्कि तुम तो आजमाए जा रहे हो। यानी इस आयत में, इस जुमले में इस बात को वाज़ेह कर दिया कि इंसान की जो नहूसत है वो दर हकीकत उसके आमाल के साथ वाबस्ता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास क्या है, वो यही है कि जो शख्स ईमान और अमल सालेह की ज़िंदगी गुजारता है तो फिर उसकी राह में अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसानियाँ पैदा फरमा देता है, और वो शख्स के जो बदआमालियाँ करता है, बद किरदारी की ज़िंदगी गुजारता है, तो उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा होती हैं और वो अपने आमाल की जो नहूसत होती है उनको वो भुगतता है। तो यहाँ पे इस बात को वाज़ेह कर दिया। अब इससे आगे एक वाक़या को बयान किया जा रहा है। एक वाक़या तो वो है जो कल मैंने बयान किया था और बताया था
کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی وہ ایک معجزہ تھی اور اسے اللہ پاک نے معجزہ آیت قرار دیا۔ اس کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا تھا یعنی اس کو قتل کر دیا تو اس کے بعد ان پر عذاب مسلط ہوا۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کے آغاز سے اور اونٹنی کے قتل تک اور عذاب اترنے تک، اس کے درمیان بھی انہوں نے مختلف اوقات میں مختلف مواقع پہ حضرت صالح علیہ السلام کو اور ان کے خاندان کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو یہ جو گروہ تھا یہ 9 سرداروں پر مشتمل تھا، یعنی 9 سردار تھے اپنے اپنے قبائل کے۔ انہوں نے یہ پلاننگ، یہ پروگرام بنایا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو رات کے وقت قتل کر دیا جائے۔ اب قرآن پاک اس کو بیان کرتا ہے کہ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ، کہ مدینہ میں یعنی شہر میں 9 شخص تھے، يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، جو زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے۔ قالوا تقاسموا باللہ، انہوں نے اللہ کی قسم کھائی، لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ، اور انہوں نے کہا کہ ہم صالح کو اور اس کے گھر والوں کو رات کے وقت ہم چپکے ہم ہلاک کر دیں گے، یعنی شبخون ماریں گے۔ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ، کہا کہ پھر ہم جو حضرت صالح علیہ السلام کے ولی ہیں یعنی جو سرپرست ہیں یا رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، ہم ان کو کہہ دیں گے بھائی جب قتل کیا گیا تھا اس وقت ہم وہاں پر موجود نہیں تھے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا، اب اللہ پاک فرماتا ہے کہ انہوں نے ایک پلاننگ کی، ایک تدبیر کی تھی، اور فرمایا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی ایک پلاننگ، ایک منصوبہ بنایا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور اس کا انہیں شعور نہیں تھا۔ یعنی انسان ایک پلاننگ، ایک منصوبہ بناتا ہے، اور ایک منصوبہ اور پلاننگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرتا ہے، ایک تدبیر خدا کی ہوتی ہے، لیکن واللہ غالب علی امرہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو امر طے فرماتا ہے اور جو تدبیر کرتا ہے وہی در حقیقت غالب ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، کہ دیکھیے ذرا کہ ان کے مکر کا انجام کیا ہوا۔ انا دمرناہم وقومہم اجمعین، اور بے شک ہم نے انہیں اور ان کی ساری قوم کو ہم نے کچل کر رکھ دیا۔ یہ جو تدمیر کا لفظ ہے عربی زبان میں، اس کا مطلب ہوتا ہے کچل دینا، مسل دینا اور پیس دینا۔ در حقیقت ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے پیس دینا، یعنی اس میں عذاب کی شدت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ فَتِلْكَ بِيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا، پس یہ ہیں کہ ان کے گھر ویران پڑے ہوئے ہیں ان کے ظلم کے سبب سے۔ ناظرین کرام، کل ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے موقع پر جب آپ گزرے یہاں سے تو اپنے صحابہ کے ساتھ یہاں پر آپ تشریف لائے تھے، اور صحابہ وہاں پر ذرا وزٹ کرنے لگے، پھرنے لگے، تو آپ علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا تھا، اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ بھئی یہ عبرت کی جگہ ہے، یہ عبرت کا مقام ہے۔ اور پھر رسول اللہ نے جانے سے پہلے اپنے صحابہ کو وہاں پر واعظ فرمایا تھا، نصیحت فرمائی تھی، یعنی اس بات سے باخبر کیا اور خبردار کیا کہ دیکھو یہ ہیں لوگ جو نافرمانی کرنے والے تھے، جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی کی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، تو ان کا انجام کیا ہوا۔ حالانکہ یہ قوم انجینئر قوم تھی، بڑی بڑی بلڈنگز بنانے والے، تراش خراش کر کے پتھروں کی بڑے بڑے گھر خوبصورت بنانے والے، لیکن انجام اس قوم کا کیا ہوا۔ تو یہاں پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ظلم کی وجہ سے ان کے جو گھر ہیں وہ ویران پڑے ہوئے ہیں، گرے پڑے ہیں۔ ظلم کیا ہے؟ یعنی ایک ظلم شرک ظلم ہے، قرآن پاک نے اس کو بیان کیا، یعنی اللہ کا حق جو ہے اس میں کمی کرنا، یہ ظلم ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے بندوں کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے، اسی طرح انسان اپنے ساتھ بھی جو زیادتی کرتا ہے تو وہ بھی ظلم ہوتا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں اکثر مقامات میں ظلم در حقیقت شرک کے حوالے سے فرمایا گیا۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعلمون، کہ بے شک اس میں سبق ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو جانتے ہیں۔ یہ جاننا در حقیقت اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ شخص کے جو علم، شعور، خبر، سمجھ رکھتا ہے وہی در حقیقت اس کا ادراک بھی کرتا ہے کہ اس کی شدت کیا ہے اس عذاب کی، اور یہ کیوں قوموں پر اترا کرتا ہے۔ آخر میں فرمایا وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو تقوی اختیار کیے رکھتے تھے۔
آخر میں مختصر آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا، اور باقی آیات میں بتایا کہ بھئی حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں قوم کا کردار کیا تھا، نافرمانوں کا کردار کیا تھا، اور ان کا کیا انجام ہوا، اور مختصر طور پر یہ بتا دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ایمان لائے، حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے، ان کے گھر والوں میں سے تھے، ان کے دوستوں میں سے تھے، رشتہ داروں میں سے تھے، ان کی بستی والوں میں سے تھے، وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے پھر زندگی تقوی میں گزاری، یعنی ایمان کا جو اعلان کیا اس کے مطابق پھر اپنی زندگی کو بسر بھی کیا، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ پھر ہم نے ان کو نجات دے دی۔ تو گویا کہ کفر کا انجام بھی بتا دیا، اور ساتھ ساتھ جو ایمان کا اور خدا کی فرمانبرداری کا انجام اور نتیجہ ہے، اللہ پاک نے یہاں پہ اس کو بھی بیان فرما دیا۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امان صاحب، جن آیات کی وضاحت آپ نے ابھی کی ہے ان سے متعلق کچھ سوالات ہیں۔ قوم سمود ہم نے بہت جو ہے نا وضاحت کے ساتھ تعارف بھی دیکھا اور آیات بھی دیکھی۔ ایک تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس قوم کے بارے میں جو اس فساد کا ذکر کیا گیا کہ وہ قوم فساد کرتی تھی، یا آپ نے ظلم کی بات کی ہے، اس میں آپ نے شرک کا ذکر کیا، اس کے علاوہ بھی ان میں کچھ بیماریاں اور برائیاں ہوں گی، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ فساد کیا تھا، ان میں کون سی برائیاں تھیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل کیا؟ دیکھیے، پہلی بات تو شرک، جی، ہر پیغمبر کا پہلا پیغام یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو، وحدانیت پہلی بات تو یہ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید نے ان کی خوشحالی کا ذکر کیا ہے، اور ان کے ہاں جو وسعت رزق تھی، اور جس طریقے سے قرآن نے بیان کیا کہ فی جنات وعیون وزروع ونخل وطلح عظیم کے جو الفاظ آتے ہیں، یعنی کہ اس طریقے سے خوشحالی تھی کہ ان کے جو پھل تھے، یعنی کھیتی باڑی ہے اور کھجوریں ہیں، نخلستان ہیں، وہ بہت زیادہ پھل لاتے تھے، ان کے پاس مال کی، رزق کی کثرت تھی۔ پھر دوسری طرف انجینئرنگ کا شعبہ بھی تھا ان کا، تو انہوں نے پہاڑ کاٹ کے، چٹانیں کاٹ کر بڑے بڑے گھر تعمیر کے، اور بڑے خوبصورت، اور آپ اندازہ کیجئے کہ 4-5 لاکھ افراد پر مشتمل ان کی آبادی تھی اس وقت۔ اور اس کا جو نتیجہ نکلا کہ جب پیغمبر کی بات کو نہ مانا، توحید کی طرف نہ آئے، تو گویا کہ انہوں نے خدا کے مقابل اپنی خواہش کو اور اپنی جو آرزوئیں ہیں ان کو انہوں نے خدا بنایا۔ یعنی واضح بات ہے کہ جب ایک پیغمبر آیا، حضرت صالح علیہ السلام کو تو یہ سمجھتے تھے نا کہ یہ کمزور انسان ہے ہمارے معاشرے کا، اس کے پاس تو اس طریقے سے یہ فلوئنٹ جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس زیادہ دولت اور مال و دولت اس کے پاس نہیں ہے، تو یہ اسی لیے تو حضرت صالح علیہ السلام کو سنجیدہ نہیں لیتے تھے، سیریس نہیں لیتے تھے۔ اور اونٹنی کا جو واقعہ ہوا وہ بھی اسی بنیاد پر ہوا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے جو پیغام دیا، جو میسیج جس ان کو بلایا، اس پر انہوں نے کان ہی نہیں دھرا۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شرک تو تھا ہی، اللہ کی عبادت نہیں تھی، توحید نہیں تھی، اور دولت کی بنیاد پر، خوشحالی کی بنیاد پر جو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں ایک قوم کے اندر، وہ اسے آپ نخوت، تکبر کہہ لیں، اپنی خواہشات کے اوپر چلنا، یا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک کلاس بن جاتی ہے نا، اس کلاس میں پھر انسان جو کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس یہ تو میرا حق ہے، میں کر رہا ہوں، تم کون ہے کہ جو مجھے اس سے باز کرے اور اس سے مجھے روکے؟ یہ کسی کا حق نہیں ہے، اتھارٹی نہیں ہے کسی کے پاس، کیونکہ میرے پاس سارا کچھ ہے۔ تو یہ جو ذہنیت اور ایک جو مینٹیلٹی پیدا ہو جاتی ہے مال اور دولت سے، اور وسعت رزق سے، اور خوشحالی سے، یہ در حقیقت قوم اس کا شکار ہوئی۔ پھر اس کے بعد آگے اگر ہم دیکھتے ہیں تو برائی سے پھر برائی جنم لیتی ہے، اور پھر اس سے آگے بات بالکل صحیح ہے۔ اچھا، 2 سوال ہیں جو خاص طور پہ تاریخ سے متعلق ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ بات کریں کہ قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ایک تو جو حضرت صالح کی قوم سے جو لوگ بچ گئے تھے، آپ کے ساتھ گئے اور ان پر عذاب نہیں آیا، وہ کہاں پناہ گزیر ہوئے، وہ کس علاقے میں گئے؟ اور دوسرا یہ کہ حضرت صالح کی اونٹنی کو تو انہوں نے قتل کر دیا، بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی ٹانگیں کاٹ دی اور مار دیا، تو اس کا ایک بچہ بھی ہے جو ان کا دعویٰ بھی تھا کہ اونٹنی بچہ جنے، تو وہ بچے کے بارے میں قرآن یا تاریخ کیا بتاتی ہے کہ وہ اس کا کیا بنا؟ دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید اس پر تو خاموش ہے،
کہ حضرت صالح علیہ السلام اس کے بعد کہاں آپ تشریف لے گئے. صحیح ہے. دوسری بات یہ کہ وہ جو اونٹنی کا بچہ ہے اس کے بارے میں بھی قرآن خاموش ہے، قرآن نے اس حوالے سے کوئی نہیں بیان کیا. صحیح. باقی یہ واقعات پھر ہوتے ہیں کہ جو بیان کیے جاتے ہیں. اصل جو چیز قرآن مجید فوکس کرتا ہے وہ اس بات پر ہے کہ یہ خطہ ہے، یہ ٹکڑا ہے جو جسے ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی بیان کیا تھا کہ جو مدینہ سے نکل کر تبوک سے پہلے اور اس درمیان میں یہ آتا ہے. تو یہ وہ جگہ ہے جس کی نشانی آج بھی موجود ہے بطور عبرت کے، آج بھی وہ جگہ ہے. تو ایک تو اس چیز پر فوکس کرنے کی زیادہ ضرورت قرآن پاک ہمیں کہتا ہے کہ بھئی اس پر فوکس کرو تاکہ تمہارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو کہ جو تباہ و برباد ہوئے، ان میں ہو کہ جو نجات پا کر وہاں سے چلے گئے. ٹھیک ہے. اچھا، فتلک بیوتم خاویۃ بما ظلموا، وہ اپنے ان کے گھر جو ہے نا وہ ویران پڑے ہوئے ہیں اور بوجہ اس کے کہ انہوں نے ظلم کیا. قرآن یہ بیان کرتا ہے. میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ جہاں پہ عذاب آیا یا جو انہوں نے ظلم کیا، یہ ازل سے ابد تک اب یہی قانون ہے کہ ان کے نشانات باقی رہیں گے؟ یہاں پہ کچھ اور معاملہ نہیں ہو سکتا؟ شروع سے لے کے آخر تک اللہ رب العزت ان نشانات کو باقی رکھنا چاہتا ہے، ایسا ہی ہے یا کسی وقت میں ان پہ تعمیرات ہو جائیں، ان کو کسی اور استعمال میں لے آیا جائے؟ دیکھیے، چند قرآن مجید اس طرف اشارے کرتا ہے. مثال کے طور پر فرعون کی لاش کے حوالے سے قرآن پاک نے کہا کہ ہم اس کو رکھیں گے اور یہ قیامت تک جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک عبرت کا سامان یہ بنے گا. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی آپ کے زمانے رسالت میں جب آپ دنیا میں تشریف رکھتے تھے تو اس وقت دنیا کو اس بات کی کوئی خبر بھی نہیں تھی. جب قرآن نے اس بات یہ فرعون کے معاملے فرعون کے حوالے سے بیان کیا تو قرآن پاک اس کو بیان کرتا ہے. تو باقی جو واقعات ہیں وہ ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں اس طرح کی بات تو نہیں ملتی کہ بھئی جیسے فرعون کے حوالے سے اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں. لیکن قرآن مجید میں یہ ضرور بیان ہوا کہ بھئی یہ ایک نشانی ہے، آیہ بینہ، جس کو باقی رکھا جائے گا کہ یہ آیہ بینہ ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جن کو سمجھ ہے. تو گویا کہ اصل جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ اب آپ دیکھیے 1500 سال گزر چکے، یہ مقامات ابھی تک موجود ہیں اور یہ مقامات اسی طرح موجود رہیں گے کیونکہ یہ وہ عبرت کا سامان ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کے لیے رکھا ہے. لیکن فرعون کے حوالے سے ہم یہ پڑھتے ہیں قرآن مجید میں سورۃ یونس میں کہ اس کو رکھا جائے گا، اس کے وجود کو، جسم کو. یہ ہمیں اس حوالے سے ضرور پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن پاک نے بیان کیا کہ اس کو قیامت تک کے لیے رکھا جائے گا تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں. اچھا، اسی سے متعلق ایک اور سوال میں اب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جہاں پہ عذاب آ جاتا ہے، ہمارے یہاں علماء اسکالرز بیان کرتے ہیں وہ عبرت کی جگہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ نہ تو کوئی سبزہ ہوتا ہے، اگر وہاں پہ سیلاب آ گیا ہے، وہاں پہ کوئی زلزلہ آ گیا ہے، اس طرح کا کوئی عذاب ہے تو وہاں پہ نہ کوئی سبزہ ہوگا، نہ کوئی فصل اگے گی، نہ کوئی آبادی ہوتی ہے. تو اس جو ویو ہے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس پہ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ دیکھیں، ابھی تک جو کچھ ہمارے سامنے مشاہدہ ہے، تجربہ ہے صدیوں کا، وہ یہی ہے کہ اس زمین کو پھر کبھی آباد نہیں کیا گیا، نہ آباد وہ زمین ہوئی ہے. اور اگر ان علاقوں کو جا کر اور اس زمین کے ٹکڑے کو دیکھا جائے تو وہاں پر خود اس طرح کی وحشت جو ہے انسان کو ہوتی ہے اور اتنا ڈر وہاں پر محسوس ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے شاید وہ ممکن بھی نہیں ہے کہ اس کو اس طریقے سے آباد کیا جا سکے. ٹھیک ہے. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت، اس کا مختصر حصہ آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ وقت ہمارے پاس اتنا ہے تو ہم اس کو پورا پڑھ نہیں سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ یہ بستی جس میں خدا کا عذاب نازل ہوا ہے، صحابہ گزر رہے تھے تو رسول اللہ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، یہاں قیام نہ کرو اور نہ یہاں کی اشیاء سے فائدہ اٹھاؤ اور نہ ہی یہاں پہ تم زیادہ دیر رکو. اچھا، یہ روایت آج کی جو آرکیولوجیکل ایک پورا سٹرکچر ہے یا آپ کہہ لیں کہ پوری فیلڈ ہے، اس کے تو مخالفت میں کھڑی ہمیں نظر آتی ہے، جبکہ یہ پوری فیلڈ اپنی وہ ریسرچ کر رہی ہے، لوگ لگے ہوئے ہیں، جبکہ اس روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ روک دیا گیا، یعنی اس پہ ریسرچ نہ کرو. دیکھیے، ریسرچ سے نہیں روکا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اپنے صحابہ کو یہ فرما رہے ہیں اس لیے کہ صحابہ اکرام جب وہاں پر پہنچے، ایک تو آپ نے ان کو یہ فرمایا کہ جو کنواں وقف کیا گیا تھا حضرت صالح علیہ السلام کا اور اونٹنی کا، وہاں سے فرمایا کہ تم
पानी फ़ायदा ना लो, पानी पी सकते हो, वहाँ से ले सकते हो। हाँ, बाकी किसी जगह से कुछ लेने से आपने मना फरमा दिया। ठीक है। और सहाबा किराम जो रिवायत में आता है वो ये है कि वो वहाँ पर विज़िट करने लगे, फिरने लगे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये फरमाया कि ये इबरत की जगह है, यहाँ पर खुदा का अजाब उतरा है। ये ज़हन में रखिए कि पैगम्बर ये फरमा रहा है अपने सहाबा से जी, और उस वक्त जो सूरत हाल है उसको पेश नज़र रख कर। बाकी जो ये पहलू है आर्कियोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, आसार कदीमा के या दूसरे हवाले से, ये बिल्कुल उससे मुख्तलिफ पहलू है। और अगर आप ये देखिए कि अगर आर्कियोलॉजिस्ट जो है इस पर तहकीक करता है, दरियाफ्त करता है, ये भी मज़ीद दीन की और इस्लाम की हक़ानियत भी है, वाज़ेह होती है, और कुरान के बहुत से जो जिन पे हक़ाइक़ पर पर्दे पड़े हुए हैं वो पर्दे भी उठते हैं, हमें मालूम मज़ीद होगा। और फिर ये है कि उनकी इस तहकीक से जो इबरत का सामान है वो मज़ीद पैदा होगा। यानी जिस तरह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के हवाले से आप देखिए कि वहाँ पर अब जगह वो शहर दरियाफ्त हुआ, अब आर्कियोलॉजिस्ट ने ये सारा काम किया है। तो मेरा ख़्याल है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ बात है कि वो हर इंसान के लिए ही इबरत का मकाम है। आर्कियोलॉजिस्ट हो, कोई भी हो, अगर वो वहाँ पर जाते हैं, तहकीक करते हैं, तो उससे ज़्यादा इस चीज़ का तयक्कुन पैदा होगा कि ये शहर वाकई वही है कि जो कुरान ने भी बयान किया, जो रसूलुल्लाह ने भी फरमाया, और जो सदियाँ गुजरने के बावजूद आज भी बतौर इबरत हमारे लिए मौजूद है। नाज़रीन किराम, यहाँ पे हम एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अमाना साहब, कुछ सवालात हमारे जो सुनने वाले हैं, ऑडियंस हैं, उनकी तरफ से भी हैं, तो मैं आपके सामने रखूँगा। एक सवाल तो ये है कि सुन्नत मुक्कदा और गैर मुक्कदा में फ़र्क क्या है, इन दोनों की वजाहत कीजिएगा, और फिर इनकी अदायगी का तरीका क्या है, मुक्कदा, गैर मुक्कदा और फ़र्ज़, इन तीनों में क्या फ़र्क होगा अदायगी में? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये फ़ुक़हा किराम की ये तक़सीम है, उन्होंने ये बयान किया कुरान मजीद की रोशनी में, फिर अहादीस की रोशनी में, और फिर दीन की एक आप कह लीजिए कि रूह को मद्देनज़र रख कर उन्होंने ये तक़सीम एक हमारे सामने रख दी है, और ये हमें समझने में इसमें आसानी होती है। अल्लाह ताला ने या तो हुक्म दिया है या मना फरमाया है, यानी हम ये कह सकते हैं कि एक फ़र्ज़ है या एक फिर मुस्तहब है। अमर और नहीं हम जैसे, हाँ, यानी कि फ़र्ज़ है जैसे एक नमाज, या फिर ये है कि वो मुस्तहब है, नफल है, आप उसको अदा करते हैं। सही। लेकिन फ़ुक़हा किराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा था ज़िंदगी गुजारने का, उसको मद्देनज़र रख कर ये तक़सीम बयान कर दी। एक तो सुन्नत मुअक्कदा से मुराद ये है कि जो आपने अक्सर तौर पर जो अमल किया, ठीक, तो वो उसको कहा कि ये सुन्नत मुअक्कदा। मुअक्कदा जिसकी तायीद होती है, ताकीद होती है जिसकी, और सुन्नत गैर मुअक्कदा वो ये कि कभी आपने उसको अदा किया और कभी आपने उसको छोड़ दिया। तो लिहाजा ये मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा, अगर आप फ़र्ज़ अदा करते हैं तो आपके पास वक्त है, सहूलत है और तवज्जो है, तो आप ज़रूर इबादत में तो जितनी भी आदमी कसरत करे तो वो कम ही होती है। तो लेकिन ये है कि इसको हमें फ़ुज़ूल या इजाफ़ा और इस तरह नहीं समझना चाहिए, बल्कि अहलुल्लाह का तरीक़ा रहा है, ये सुलहा का तरीक़ा रहा है कि उन्होंने फ़र्ज़ के साथ फिर जो नवाफिल हैं उनको भी बड़ा पसंद किया, और उसकी भी बड़ी उन्होंने मुदावमत इख्तियार की है। जैसे तहज्जुद की नमाज़ है, इसके अलावा दीगर फ़र्ज़ नमाज के बाद भी उन्होंने अदा किया है। तो लिहाजा हमें इसकी जो हैसियत है या इसकी जो अहमियत है उसको हरगिज़ कम नहीं करना चाहिए। लेकिन यह है कि बहरहाल अल्लाह की बारगाह में जो जवाब इंसान से होना है, मुसलमान से, वो फ़र्ज़ का जवाब, फ़र्ज़ का होना है। ठीक है, सही है। बाकी जो आपने तरीक़ाकार कहा, ये फिर फ़िक़्ह की किताबों में इसको देखा जा सकता है, ये एक फिर लंबी बहस हो जाती है। और उसमें अगर हम देखें कि कौन सी फ़राइज़ के बाद कितनी मुक़्क़दा हैं, कितनी गैर मुक़्क़दा हैं, तो वो भी मेरे ख़्याल में फिर वो लंबी एक चीज़ हो जाएगी। अच्छा, एक और सवाल, रबीउल अव्वल के चाँद की या किसी भी इस्लामी महीने के शुरू होने पे जो मुबारकबाद दी जाती है और उसके ऊपर सवाब का या जन्नत मिलने का जो ज़िक्र आता है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया, और वो शख्स के जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ कोई बात मंसूब करता है जानबूझकर, मालूम है उसे कि ये झूठ है, तो रसूलुल्लाह ने उसके लिए फरमाया कि फ़लियतबव्वा मक़अदहु मिनन्नार, कि वो शख्स फिर अपना ठिकाना जहन्नम समझे, जहन्नम जाने। तो लिहाजा एक तो इस बारे में बहुत ही एहतियात करने की हमें ज़रूरत है।
اور ख़ास طور पर आज के ज़माने में कि जब व्हाट्सएप है, दूसरे ज़राए हैं, तो हमें तहकीक करनी चाहिए कि हम इतनी बड़ी हस्ती और रसूलुल्लाह की तरफ हम ऐसी बात को हम मंसूब कर रहे हैं कि जो बात दुरुस्त नहीं है। ये जो बात आपने बयान की है, ये बात बिल्कुल गलत है, मनगढ़ंत बात है कि रबीउल अव्वल का महीना और इसकी खुशखबरी जो देगा तो वो बाकी अब जन्नत है महीनों के उसके बारे लिए। में बाकी कई महीनों और रबीउल अव्वल के हवाले से भी ये बात बयान की जाती है। तो बाकी ये है कि कोई खुशी होती है, कोई महीना होता है, तो आप उस पर एक दूसरे को मुबारक दे देते हैं, एक दूसरे के लिए दुआए खैर कर देते हैं, बरकत की बात कर लेते हैं, तो इस हद तक तो कोई इस मामले में हर्ज नहीं है। लेकिन इसको अपने ऊपर लाजिम और ज़रूरी ख्याल कर लेना कि जैसे कोई फ़र्ज़ है, जैसे बाद लोगों को मैंने देखा है कि वो जुमे का मैसेज हर सूरत में जुमा मुबारक आपको भेजेंगे ही भेजेंगे जी। यानी ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने ये ख्याल कर लिया है कि ये कोई फ़र्ज़ है, लाजिम है कि हर सूरत में हमने भेजना ही भेजना है। तो ये जो रवैया होता है ना, ये लोगों में फिर जब पुख्तगी इख्तियार करता चला जाता है ना, तो इसके फिर जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और इसके जो नुकसानात होते हैं वो आने वाली नस्लों पर ये होते हैं कि आने वाली नस्ल फिर औलादें ये समझती हैं कि शायद ये कोई दीन का रुकन है, कोई दीन का फ़र्ज़ है, अगर हम ये नहीं करेंगे तो इससे गुनाह होगा। या फिर ये कि एक ऐसा दीन के नाम पे रिवाज शुरू हो जाता है कि अगर उसको आप फिर रोकना भी चाहें ना, तो फिर आप उसको रोक नहीं सकते, फिर आपकी मुखालिफत होती है। तो लिहाजा इन चीज़ों से परहेज़ ही किया जाए इस अंदाज से कि इसको एक अमल समझ के जारी किया जाए, तो ये तरीका नहीं होना चाहिए। वैसे एक दूसरे को बतौर दुआ के बंदा कहता है, सही, अच्छी बात है तो उसको शेयर कर दिया जाए, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब नहीं करना चाहिए। जी बिलाल साहब, आपके पास कुछ सवालात होंगे, प्लीज़। जी बहुत शुक्रिया सर। मुझे ये बताइएगा कि कुरान को बग़ैर वज़ू के हाथ लगाया जा सकता है या नहीं। इस बात पे तो बहुत डिबेट है कि मोबाइल में अगर कुरान खोला जाए सॉफ्ट फॉर्म में, लेकिन कुरान की हार्ड कॉपी को बग़ैर वज़ू के हाथ लगाया जा सकता है। सबसे पहली बात ये है कि कुरान मजीद में जो आयत सूरतुल वाक़िया में है ना कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, जी, अब ये आयत तो है फ़रिश्तों के बारे में, ठीक है जी। जी। इसमें कोई ऐसा हुक्म नहीं पाया जाता कि ये इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए इसकी तालीम हो कि हर सूरत में वो बावुज़ू होकर, मुतहहर होकर वो कुरान पाक को हाथ लगाएं। ये बात मैं सिर्फ़ किसी ख़ास मसलक के हवाले से नहीं कह रहा। अगर आप तफसीर उठा कर देखें मुख्तलिफ़, वो अहनाफ की तफसीर हो, तफासिर हों, वो किसी और की हों, तो वो सब इस बात को बयान करते हैं कि ला यमस्सु इल्लल मुतहहरून जो है ये इसका ताल्लुक़ फ़रिश्तों के साथ है। क्योंकि एतराज़ ये था कि भाई ये जो कुरान है ये कोई जिन्नों की तरफ से है, शैतान की तरफ, जैसे कुफ़ार व मुशरिकीन की तरफ से था। उनको ये जवाब दिया गया कि कुरान की हिफाजत का अल्लाह ताला ने बड़ा गैर मामूली इंतज़ाम कर रखा है। तो ऐसा नहीं है कि भाई इसको लाने वाले और इसके जो हामिलीन हैं वो कोई और हैं, ये अल्लाह के फ़रिश्ते और पाकबाज़ ये अल्लाह की मखलूक है। एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि कुरान मजीद की अपनी अज़मत है और उसकी ताज़ीम और उसका एहतराम आप जितना भी कर सकते हैं आप करना चाहिए। बस इसका ताल्लुक़ आप ये कह सकते हैं कि ये ताज़ीम और एहतराम से इसका ताल्लुक़ है। जी सर, बहुत शुक्रिया। ये भी बताइएगा कि अगर किसी शख्स पर गुस्ल फ़र्ज़ हो और लाइक किसी इंसान आदमी पर भी हो सकता है, या अगर ख़वातीन मेंसेस की हालत में हैं तो कुरान की तिलावत मना की जाती है, इस बारे में वज़ाहत कीजिएगा। देखिए, अब दो बातें हैं, आपने दो चीज़ों को बयान किया। एक ख़ास मखसूस अय्याम दिन हैं ख़वातीन के जी। एक है इंसान का नापाक होना, यानी ज़ौजियत के ताल्लुक़ के बाद, या ख्वाब, वेट ड्रीम जिसको हम कहते हैं, उस सूरत में। अब ये जो जनाबत है, नापाक होना है मियाँ बीवी के ताल्लुक़ का, अब वाज़ेह बात है कि ये इख्तियारी अमल है और ये वक्ती अमल है। यानी इंसान नापाक हुआ तो उसके बाद वो गुस्ल कर सकता है जी। एक ये चीज़ हो गई। लेकिन जब हम दूसरी तरफ बात करते हैं मखसूस अय्याम की, तो वाज़ेह बात है कि वो 7 दिन है, 4 दिन है, 10 दिन, जो भी एक मुद्दत बनते, वो एक तवील मुद्दत बन जाती। ये दूसरी सूरत हो जाती है। तो पहली जो सूरत है उसमें तो यही बात है कि भाई गुस्ल करना चाहिए इंसान को, जितना जल्दी हो सके कुरान मजीद वो फिर पढ़ सकता है। लेकिन ये राय भी इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह की, यानी फ़ुक़हा अहनाफ इस बारे में ज़्यादा सख्ती करते हैं कि मखसूस अय्याम हैं या कोई जुनबी है तो वो
قرآن مجید کو پڑھ نہیں سکتا. کوئی ذکر ہے، کوئی دعا ہے، وہ تو خیر اپنی جگہ پر، لیکن اس حالت میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہو سکتی. لیکن باقی جو ائمہ ہیں، امام مالک ہیں، دیگر ائمہ، ان کے نزدیک یہ ہے کہ وہ تلاوت جو ہے، پڑھنا جو ہے وہ ہو سکتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی خاتون ہے کہ جس کے مخصوص ایام ہیں اور وہ استاد ہے یا وہ طالب علم ہے، تو فقہاء احناف کے نزدیک تو نہیں ہے کہ توڑ کر پڑھے گی، لیکن باقی ائمہ کے نزدیک یہ ہے کہ وہ اس کی تلاوت کر سکتی ہے، اس کو پڑھ سکتی ہے، اس کو پڑھا سکتی ہے. جی ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. اچھا، اس میں ایک چیز میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ قرآن کریم کی عربی عبارت کے بارے میں ہے نا، مطلب اگر کوئی ویسے سمجھاتا ہے ایک بات کو، یعنی عربی عبارت نہیں پڑھتا لیکن اس کا مفہوم، اس پہ وضاحت اور یہ چیزیں ہیں، تو میرے خیال میں اس بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ جو ٹیچرز کی آپ نے بات کی ہے یا اسٹوڈنٹ کی بات کی ہے، تو ان کے لیے تو یہ پھر ایشو ہوگا اگر اس کو بھی منع کر دیا جائے گا. نہیں، وہ صرف اسی عبارت کی، قرآن کی آیات کی بات ہو رہی ہے. ائمہ کے نزدیک، ائمہ کا جو مسلک ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور امام مالک کا جو مسلک ہے وہ جسے کہیں کہ اس میں آسانی ہے کہ وہ ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، بیٹیاں کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں، پڑھاتی ہیں، پڑھتی ہیں، تو وہ اس پر عمل کر سکتی ہیں. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی بلال صاحب پلیز. سر، جس شخص کا وضو بار بار ٹوٹ جائے وہ کس طرح سے نماز ادا کرے؟ ہر نماز کے لیے وضو دوبارہ کرے، اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز کے دوران بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان کو حل بتائیں. دیکھیے، جو بیماری ہے نا اور جو ایک تکلیف ہے، اس میں پھر حکم اٹھ جاتا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے، مثال کے طور پر کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو پیشاب کی بیماری ہوتی ہے، یعنی قطرے کا مسئلہ ہوتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو ہوا کا مسئلہ ہوتا ہے. ان کے لیے پھر حکم یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ فرض کے لیے وضو آپ کر لیتے ہیں، اور پھر وہ فرض نماز ادا کرنے کے بعد آئندہ جو فرض نماز آنے والی ہے اس کے دوران جو وقت ہے اس میں آپ جو عبادت کرنا چاہیں آپ وہ کر سکتے ہیں اسی حالت میں. یعنی آپ باوضو ہی تصور کیے جائیں گے. باوضو تصور، لیکن آپ فرض نماز کے لیے پھر آپ دوبارہ وضو کریں گے. تو یہ درمیان کا جو وقت ہے یہ آپ اسی وضو کے ساتھ نفلی عبادت، قرآن کی تلاوت، جو بھی آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اس میں عبادت کر سکتے ہیں، لیکن آنے والے فرض کے لیے پھر آپ نیا وضو کریں گے. جی سر، تیمم کے حوالے سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے. آپ نے اس پہ پہلے بھی تیمم کے بارے میں وضاحت کی تھی، لیکن اگر کوئی شخص فالج کا مریض ہے اور وہ وضو نہیں کر سکتا، نہ اس کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو اس کو پانی لا کے دے اور اسی جگہ پہ وضو کروائے، اس کے لیے جواز ہے تیمم کا؟ دیکھیے، جو فالج کے لوگ ہوتے ہیں، مثال کے طور پر سردی کا موسم ہے اور ایک شخص کو اس بات کا شدید خطرہ ہے کہ میں کسی بڑی مہلک بیماری کا شکار ہو جاؤں گا، تو اس کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ تیمم کر سکتا ہے. جی، ایک یہ صورت ہے. دوسری صورت جو آپ نے بتائی ہے تو واضح بات ہے کہ جب ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پانی اپنے پاس رکھ لیا جائے، اور جس طرح بھی انسان وضو کر سکتا ہے تو وہ اس کو وضو کر لینا چاہیے. مثال کے طور پر برتن ہے تو اس برتن میں وہ ہاتھ گیلے کر کے بھی وضو کر سکتا ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، کہ جو وسعت اور استطاعت میں ہے انسان کے، وہی اس کے لیے حکم ہوتا ہے. جی سر، بہت شکریہ. یہ بھی بتائیے گا کہ نہاتے ہوئے یا وضو کرتے ہوئے پانی کی زیادہ سے زیادہ کتنی مقدار ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا کس طرح سے انسان وہ ایک پیمانہ سیٹ کرے کہ میں نے اگر اس سے زیادہ پانی لیا تو ظاہر ہے میرے لیے یہ گناہ ہے اور وہ گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے؟ ان ساری باتوں کی وضاحت کیجیے. دیکھیے، ایک بات تو یہ کہ دین اس حوالے سے کوئی آپ کو پابند نہیں کرتا کہ آپ کتنا مقدار پانی آپ استعمال کریں. دین آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اسراف و تبذیر نہیں ہونی چاہیے، کہ آپ پانی کو ضائع نہ کریں. اچھا، اب دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے. آپ جو پانی استعمال کرتے ہیں اس کو ریفائن کر کے اور دوسرے مقاصد کے لیے بھی پانی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ہمارے یہاں اگرچہ شاید ایسا نہیں ہے لیکن دنیا اب اسی طرح کر رہی ہے. تو گویا کہ ہمارے ہاں جو صورت ہے وہ یہی ہے کہ پانی کو بہت زیادہ ضائع کیا جاتا ہے. گاڑیوں کا دھونا، اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ پانی جو ہے وہ بہایا جاتا ہے. تو ایک تو اس معاملے میں ہمیں خبردار ہونا چاہیے اور ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے،
اور خاص طور پر دین جو اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے وہ یہی ہے کہ بھئی کوئی بھی چیز ہو اللہ کی نعمت اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو آج دنیا میں جو پانی کے استعمال کے طریقے ہیں اور جس طریقے سے پانی کو بچایا جاتا ہے، جیسے میں ترکی گیا تو وہاں پر میں نے یہ چیز بڑی دیکھی کہ وہاں پر پانی کا جو استعمال ہے نا، اس کے لیے جو ایجادات ہو چکی ہیں باتھ روم میں، یعنی نئے طریقے جو ہیں اپنی طہارت کے پاکیزگی کے، وہ ایسے ہیں کہ جس میں پانی کا استعمال کم ہوتا ہے، اور دنیا اس بارے میں اب بہت زیادہ حساس بھی ہے پانی کے حوالے سے، کیونکہ اب یہ عالمی مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ دنیا کہتے ہیں نا کہ اب جنگ جون سی ہے وہ کسی اور وجہ پہ نہیں ہوگی، اب پانی پر اب جنگ ہوگی، تو اس لیے ہمیں اس بارے میں احتیاط، لیکن دین صرف اتنا کہتا ہے کہ اسراف و تبذیر یہ آپ نہ کریں۔ جی سر، اگر کوئی شخص واش روم میں وضو کرتا ہے، وہ بیسن لگا ہوا ہے اس جگہ پہ وضو کرتا ہے اور وہاں پہ ساتھ ساتھ دعائیں بھی پڑھتا ہے وضو کرنے کی، یا اسی کے ساتھ ریلیٹ ہوتا ہے یہ کوسچن کہ اگر کوئی واش روم میں داخل ہوتے وقت اس کی دعا پڑھتا ہے، تو واش روم میں یہ دعائیہ کلمات پڑھنا کیا یہ درست عمل ہے؟ اور ساتھ ایک بات یہ بھی کہ انسان میسیجز بھی کرتا ہے یا موبائل استعمال کرتا ہے، اگر کوئی کال آ جاتی ہے تو فون سن سکتا ہے، ان ساری باتوں پہ وضاحت کیجیے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ باتھ روم اگر صاف ستھرا ہے، مثال کے طور پر جیسے اب تقسیم ہوتی ہے، بیچ میں رکاوٹ ہوتی ہے، تو وہاں پر یہی ہے کہ وہ پڑھ سکتا ہے، یعنی جو دعائیں وہ کہنا چاہتا ہے، جیسے ہم مسجد کے بیٹھ کر وہاں پر وضو خانے میں ہم وہاں پر پڑھ لیتے ہیں، اسی طرح وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صاف ستھرا ماحول نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ ذرا آپ آہستہ آواز میں دل میں آپ پڑھ لیتے ہیں، یہ کوئی فرض بھی نہیں ہے پڑھنا آپ کا دعاؤں کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل جو چیز ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے وہ تعظیم اور احترام ہے، رسپیکٹ ہے، وہ آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ کہاں پر آپ کو کیا عمل کرنا چاہیے۔ سر، موبائل فون کے بارے میں بھی بتائیے گا، اگر فون آ جائے سن سکتے ہیں یا نہیں، اور اگر کوئی آپ میسیج ٹائپ کر رہے ہیں واش روم میں بیٹھ کے، اس بارے میں بتائیں۔ دیکھیے، بہت ہی کوئی ضرورت انسان کی ہوتی ہے، اشد ضرورت ہے، کہ پھر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، انسان کر لے، بات بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ کام جو ان سے یہ فراغت کے بعد بھی انسان ان کو سر انجام دے سکتا ہے، کوئی اتنی ایمرجنسی کیا ہے اس معاملے میں۔ لیکن آج کل یہ ٹرینڈ بہت بڑھ رہا ہے نا، لوگ ریسٹ روم کو زیادہ کمفرٹیبل سمجھتے ہیں۔ یہ ٹرینڈ نہیں ہے، یہ ایک ایڈکشن ہے، بالکل، یعنی کہ کسی طرح بھی موبائل کو نہیں چھوڑنا، تو یہ ایڈکشن، یہ ایک لت آپ کہہ لیجئے، ایک بیماری آپ کہہ لیجئے، کہ آپ کچھ مقامات ایسے ہیں کہ آپ اس پہ موبائل کو بند کر دیں، مثلا نماز آپ نے پڑھنی ہے تو موبائل بند کر دیں، آپ واش روم کا معاملہ ہے موبائل بند کر دیں، کچھ وقت اپنے آپ کو بندہ آئسولیشن میں بھی رکھے، اپنے آپ کو تنہائی بھی دے، اپنے ساتھ بھی انسان کو وقت گزارنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مجبوری تو نہیں ہوتی، اکثر جو مسئلہ ہے، اصل مسئلہ وہ یہ ہے کہ بھئی ہم لوگ اس کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ اب ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ جی سر، بہت شکریہ۔ عوانی صاحب، آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرجل علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہے، اور آگے فرمایا کہ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، اور ہر ایک دیکھ لے کہ کس سے دوستی کرتا ہے۔ یہ بہت اہم حدیث ہے ناظرین اکرام، اس لیے کہ آپ کسی کی صحبت اختیار کریں، کسی کو دوست بنائیں، کسی سے تعلق قائم کریں، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس کا رویہ، اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کی سوچ کیسی ہے۔ یہاں پر جو دین فرمایا گیا تو اس دین سے مراد اس کا اخلاق ہے، اس کا رویہ ہے۔ تو یہ دوست بناتے ہوئے اس چیز کو مد نظر رکھیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، دوستی کا بہت اثر ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھ پر بھلا کس کا کیا اثر ہوگا، لیکن لاشعوری طور پر اور غیر ارادی طور پر انسان اثر قبول بھی کرتا ہے، اور ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ شخص کے جو اپنی زبان سے کبھی فضول بات نہیں نکالتا تھا اور کبھی ایسی بات نہیں کہتا تھا کہ جو اخلاق کے دائرے سے باہر ہو، پھر ہم نے دیکھا کہ وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ ایسی باتیں اپنے منہ سے نکال دیتا ہے کہ جو اخلاقیات کے بھی خلاف ہے اور اعلیٰ معیار کے بھی خلاف ہے۔
بہت شکریہ مانا صاحب، آپ کے وقت کا، آپ کی مدلل گفتگو کا بہت شکریہ بلال، آپ کے سوالات کا۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔